فلنس سیریز کا آج کا سرمن فیٹ لائک ہینڈز، ہرنیوں کے سے پاؤں۔ حبقوق 3 باب 19ویں آیت پڑھی جائے گی۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ اور 16ویں آیت کا بھی پڑھا، لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اور حبقوق ہی کی کتاب 1 باب اس کی 13ویں آیت، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجرفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ 2 باب 4 آیت، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور ایک ریفرنس 2 تیموتھیوس 12 باب 9 آیت، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آمین۔ یہ معمولی ہمیں خود سے نہیں مل سکتی، یہ تھرو ہولی اسپرٹ ہمیں ملے گی، مگر کرائسٹ جو معمور کرنے والا ہے، اور کسی کی ذات ہمیں معمور نہیں کر سکتی، تو پھر برکتیں اسی سے ہے نا، اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن۔ وہ کہاں دکھے گا؟ چرچ میں۔ وہ کہاں دکھے گا؟ کلام سنتے۔ کہاں دکھے گا؟ ورشپ کرتے۔ گھر بیٹھے تو نہیں، لرن کرتے، گیت گاتے، ورشپ کرتے، خدا کی بارگاہ کے اندر مضبوطی کے ساتھ وہ دکھے۔ اس کا مطلب ہے وہ سیکھ رہا ہے ہولی اسپرٹ سے، کیونکہ ہولی اسپرٹ کا آفس چرچ میں ہے۔ یہ دوسرا مددگار ہے۔ پہلا مددگار کرائسٹ تھا، وہ اب شفاعت کرتا ہے، اور ہولی اسپرٹ نے آگے خاتموں کو مقرر کیا ہے، ہمارے ذریعے دکھ رہا ہے ہولی اسپرٹ۔ ہم جو سنا رہے ہیں، پریچ کر رہے ہیں، تو یہ فلنس ایسے آئے گی، ورنہ ادروائز نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ فلنس میں ہیں، گریجولی بڑھتے جائیں گے، وہ جگہ پکڑ لیں گے ہم ابدیت میں جا کے، مگر یہاں بھی دکھے، ہاف نہیں دکھیں یا کم 25% نہیں، بڑھیں آگے، اوپر جائیں، آدھے سے اوپر جائیں، نیچے نہیں۔ تو یہ ٹارگٹ لینے سے ہے کہ آپ نے معمور ہونا ہے، اور معموری ہے تو ورشپ میں نے بتایا وائر نے اور سولو جو ورشپ ہوئی ہے، معموری ہے تو ہی کھڑے ہوئے ہیں، مگر اور چاہیے، اور دعا میں، کلام میں، جو بھی شعبہ مینجمنٹ کا، سنڈے اسکول منسٹری ہے، آپ ایز بلیور جمع ہوتے ہیں جہاں ہیں، اور آگے سمجھے؟ جیسے میں نے ابھی ٹیسٹمنی بتائی ہے بھائی کی، امید کی، یہ معمولی ہے نا، تو ہی کوئی آئے گا۔ جو بھی حالات ہوں، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کون؟ کال، وبا، تنگی، موت، حال کی چیزیں، استقبال کی چیزیں، یعنی کمزوری ہو یا کچھ بھی حالات، اچھے برے کیسے بھی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں، کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ بھرپور طریقے سے اس دنیا کے اندر جیسے مرضی کیوں نہ حالات ہوں، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ خدا کے لوگ ہیں۔ ہم نے کوئی لمحہ وقت ضائع نہیں کرنا، سمجھے؟ دوسرے کاموں سے بڑھ کر یہاں پر ہم دکھیں، دوسرے کاموں سے بڑھ کر۔ آپ مجھ میں ہر روز، ہر سنڈے زور دیکھیں۔ میں اگر ڈھیلا پا ہوں کلام میں تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مجھے ہمیشہ روح میں رہنا ہے،
پاسٹر سائمن، ورشپ، دیگر خادم، کوائر، یہ سارے اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں گے تو ہی خدا کا تخت آپ نے لگانا ہے. کروبی ورشپ کرتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ جہاں ورشپ نہیں ہے وہاں جائیں گے. وہ ورشپ کریں اور ہم نہ کریں. تو ابھی وہ باتوں کا لیول نہیں ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے. ان پہ اتنی ناراضگی ہماری نہیں ہوتی، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، مگر جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کیوں بھول چک کرے. موسیٰ سے بھول چک ہوئی، روک دیا اس کو کہ تو جا نہیں سکتا ملک کنعان میں. تو کہے کہ بھولو گے مجھ سے؟ موسیٰ کہے، پالوس کہے بھولو گے، میں کہوں بھولو گے. ایماندار جو میچور ہیں وہ کہیں بھولو گے، کوائر کہے بھولو گے، یہ خادم کہے بھولو گے. کیوں؟ گاڑی بیٹھ جائے مگر بھول ہوتی ہے. حبقوق نبی نے پریئر اٹھائی، ورشپ اٹھائی، اس کے اندر جو قول اقرار شکر گزاری اس نے کی، اس میں وہ کہتا ہے کہ خداوند میری توانائی، میرا زور، میری اسٹرینتھ. خداوند خدا میری، بولیے، توانائی، میری اسٹرینتھ، میری پاور، میرا زور. یہ اب یہی بات میں بھی کہتا ہوں، یعنی کہ اگر کہوں نہیں، میں کہتا ہوں جب بھی پریچ کریں، میٹنگ لیڈ کریں، اگر کا لفظ نہیں استعمال کرنا، کبھی نہیں کریں. جی اگر ہوں، اگر کیوں ہوں بھائی، ہم ہیں. تو جب میں اسٹرینتھ میں ہوں تو پھر کمزور کیسے رہوں؟ اور اگر کمزور ہوں تو پھر اسٹرینتھ کہاں ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھے نہیں آج فلنس میں. خداوند میری، بولیے، توانائی، تو پھر میں کمزور کیوں پڑھوں؟ جسمانی بھی روحانی بھی کیوں پڑھوں؟ اور اگر ہوں کمزور تو پھر کہاں توانائی؟ تو توانائی تو فلنس کو شو کر رہی ہے. جب میں کہتا ہوں میری توانائی تو اس کا مطلب میں معمولی میں ہوں. جب میں کہتا ہوں کمزور تو کیا یہ معمولی ہے؟ یہ تو معمولی نہیں ہے. پر اس میں معمولی کا مکاشفہ آج آپ سنیں گے. آمین. اور حبقوق نے کہا کہ خداوند خدا، بولیے، میری توانائی، وہ میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے. اور جب آپ پہلے 2 چیپٹر پڑھے حبقوق کے تو وہ بڑا اپسیٹ تھا، نبی تھا، بہت اپسیٹ تھا، بہت پریشان تھا، بہت پریشر تھا اس کے اوپر کہ خدا کے حوالہ سے خدا کو کمپلین کرتا ہے، شکایت کرتا ہے. بھی خدا کو تو ہم کبھی بھی شکایت نہیں کر سکتے، پر وہ کرتا ہے، وہ کر رہا. کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نبی نے نہیں شکایت کی، صرف حبقوق نے. کہتا ہے اے خدا، تو کج رفتاری کے اوپر نگاہ نہیں کرتا، تیری آنکھیں پاک ہیں، بدی کو تو دیکھ نہیں سکتا. آگے کمپلین، تو پھر کیوں شریروں کے اوپر نگاہ کرتا ہے، یعنی ان کو چھوڑتا ہے، ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اور آگے اور سٹریس کر کے کمپلین کرتا ہے، تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ تو کیوں خاموش ہو جاتا ہے جبکہ لوگ کھانے کو مارنے کو پڑے ہوئے ہیں ہمیں، تو کیوں چپ رہتا ہے؟ آج کی دنیا میں ایمانداروں کا یہی سوال ہے. یہ جیرامالا کا واقعہ کیسے ہو گیا؟ وہ خاموش ہی بیٹھا ہوا ہے نا تو ہی ہو گیا. یہ سیکھنا ہے بھی. اگر اسے پروٹیکشن دی ہوتی یا اس کی پروٹیکشن تھی تو پھر کیوں ہوا؟
اسی طرح ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں پرابلم آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہاں گیا خدا، ہم نے تو دعائیں بڑی اٹھائیں. سمجھے؟ یہ گہری باتیں جب تک سمجھ میں نہیں نہ آئیں گی ہم کرتے ہی رہیں گے، کوستے رہیں گے اپنے. تو حبقوق کمپلین کر رہا، بہت بڑا نبی تھا، ڈومیسٹک پروفٹ تھا اسرائیل کے لیے، مگر وہ کہتا ہے خدا مجھے کیا ہے. تو کیا ہو کیا رہا اب وہاں پر اسرائیل کے لوگ اور غیر قومیں، اسرائیل کو انہوں نے بہت پریشر دیا. قاضیوں کی کتاب پڑھے، بہت پریشر میں غیر قومیں لوٹ کے لے جاتی، سب کچھ چھین کے لے جاتی. اور اسرائیل کے اپنے لوگ یہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث تھے. آپس میں گھرانے، قبیلے، اور ظلم پہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایک دوسرے کی پراپرٹی کو چھینتے، قتل و غارت، غریب کا کوئی خیال نہیں، ریاکاری سے بھرے تھے. خود ربی ہاتھ نہیں لگاتے تھے بوجھ اٹھانے کو، مگر دوسرے کو مجبور کرتے تھے کہ سبت کے روز بھی کام کر. تو بہت وہاں انہوں نے غدر مچا رکھا تھا. تو میجورٹی خادموں کی، یہ بھی ٹرم سن لیں، میجورٹی خادموں کی اس وقت بہت کم نبی تھے، چند ہی خادم تھے وہاں نبی جو خدا کے ساتھ چلتے تھے، چند، یرمیہ اور ایک دو، باقی نبی کہلاتے تھے مگر دنیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آج بھی جیسے خادم بے شمار آپ کو دکھیں گے پر کلام کے مطابق نہیں چلتا دکھیں گے، مگر وہ کلیم کریں گے کہ ہم خادم. تو حبقوق نے دیکھا کہ ہر ایک ظلم کر رہا ہے، نبی کہیں کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو یروشلم برباد ہوتا چلا گیا، گھرانے تباہ ہوتے چلے گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے. بعض آپ کے گھر کے افراد گھر کی بربادی کا باعث بنتے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ تباہ کر دیتے ہیں گھر کو، کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اتنی نالائکی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ بربادی بھی اپنے ہاتھوں اور الزام بھی دوسرے پہ. کبھی سوچو، دیکھو، یہ نہیں ایک آبے کا آبا بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے، شیطان کے قبضے کے اندر ملیں گے. تو یہ اسرائیل میں ہو رہا تھا. آپ کوئی میرے اوپر ظلم کرے یا میرے ساتھ بدتمیزی کرے تو میں کہوں گا خدا تو کیوں خاموش کھڑا ہے؟ اور وہ کھڑا رہتا ہے خاموش. آپ کے اوپر ظلم ہوگا، وہ خاموش کھڑا رہتا ہے. آپ کے گھرانے کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، آپ کہتے کیوں ہوا، اس کی جرات ہے. فرشتے تو میری پروٹیکشن میں ہے، پر یہ کیوں ہو رہا، میں کیوں گر گیا، میری جاب، میرا بزنس کیوں نیچے چلا گیا. اور وہ خاموش کھڑا ہے. آپ رو رہے ہیں کہ میں کہاں سے نکلوں، کیسے ریسٹوریشن میری ہو. سمجھے؟ کبھی یہ سوچا؟ اور بڑوں کو پھر ہم نے یہ کہتے خدا تو سنتا کیوں نہیں. وہ کہتے میری آنکھیں راست بازو کی طرف لگی ہیں کان، اور میں تو سنتا ہوں. ہم نکل بھی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اب سنی، یا جب دعا کرتے اس دن بھی سن لیتا ہے. مگر یہاں پر جو کمپلین ہو رہی ہے اس طرح کے کیسز بہت ہیں. جیسے یہ جڑا والا کا کیوں ہوا بھائی، 21 چرچ جلائے گئے ہیں بھائی، کیوں، کہاں فرشتے تھے؟ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ خداوند تو کیوں
خاموش رہتا ہے، بڑا فل ناراض خدا سے، سمجھے؟ جیسے یونا کی جب بیل وہ جل گئی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا تھا، یار خدا کیا یہ اگی تھی، تھوڑا سا سایہ ملا ہی تھا، پہلے خوش کرتا ہے بگا دیتا ہے بعد میں کاٹ دیتا ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ ہماری زندگیوں کے اندر، اور بہت سے لوگ پھر خدا سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو آنسر نہیں ملتا۔ بھی کلیسیا میں آئیں گے تو جواب ملے گا نا، آپ بیٹھے ہیں تو جواب مل جائے گا آپ کو، کوئی نہیں آئے گا تو ٹکرے مارے گا گھر میں۔ حبقوق کہتا ہے بھی تو کیوں خاموش ہے، کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ تو کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، تیری آنکھیں پاک ہے، بدی کو نہیں دے سکتی، تو بھائی یہ ڈرامہ جو ہو رہا کیوں چپ ہے، کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ خدا پھر اس کو رویا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں جلد انصاف کروں، میں جلد انصاف کروں گا۔ آگے سنی، دیر ہو سکتی ہے پر تو اس کا منتظر رہے، یہ کہا دیر ہو سکتی ہے منتظر رہے، ان کو نہیں چھوڑوں گا جو وہ میرے بچوں کو کسی بھی ملک کے اندر پریشان کر رہے ہیں، نہیں چھوڑوں گا۔ پر ہم تو کہتے ہیں اسی وقت رزلٹ ادھر ہو، پہلی بات تو ہو ہی نہ، اگر ہو گیا تو فوری رزلٹ، فوری، چاہے ملکوں میں ہو، شہروں میں ہو، عزیز رشتہ داری میں ہو، گھر کے اندر ہو، ہسبینڈ وائف بچے، وہاں کوئی پرابلم آ جائے، پہلی بات کہیں ہم تو ہو ہی نہ، اگر ہو گیا تو فوری بھی کر دیتا ہے، انسٹنٹلی بھی ہوتے ہیں، معجزہ نکال لیتا ہے۔ مگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، روز کہیں نہ کہیں ایشو، کہیں نہ کہیں ایشو۔ ابھی جریانوالہ کا تھوڑا سا چین آئی ہے تو قصور میں، ادھر سے آتی تو سرگودے میں، ادھر سے آتی تو سائی بال میں۔ آپ دیکھیں اس ویک کے اندر اتنی یہ موو ہوئی ہے، ابھی سنا کراچی میں یہ ہوا، تو یہ سلسلہ رک رہا ہے، ظاہر ہے اس کا پھر رد عمل ہر کوئی دیتا ہے۔ پر میرا آپ کا حبقوق کی طرح کویسچن ہے کہ خداوند کیوں ایسا ہو رہا، تو کیوں کھڑا؟ جواب میں نے دے دیا، خدا نے کہا کہ بس تو صبر کر، دیر ہو سکتی، دیر ہوگی تو صبر ہے نا، کوئی ہم چاہتے ہیں دیر ہو، سمجھ، بس میں بیمار ہو جاؤں، میں ہی چلا جاؤں بیڈ کے اوپر، وینٹیلیٹر پہ چلا جاؤں، آپ سارے دہائی دیں گے، کہیں گے جلدی جلدی خداوند لے کے آ، پتہ لگے نہیں جی 4-5 مہینے کا کام ہے، آپ کہیں گے جی اتنا بڑا خادم، خدا اتنی دیر کیوں؟ اسی طرح گھروں میں بھی کوئی ایماندار بھائی بہن بیمار ہو جائے، ہو جاتا۔ یونگیچو خدا کا خادم کوریا کا کلام سنا رہا تھا، گر گیا کلام سناتے سے، ہوش جب اس کو آئی تو ہاسپٹل میں تھا، اس نے پہلے ہی خدا مجھے گرانا ہی تھا تو گھر گرا دیتا، تو نے سٹیج پہ گرانا تھا مجھے، ہاں۔ اور کلیسیا لاکھوں میں ہے، کلیسیا دعائیں شروع ڈے نائٹ، رات کے سیشن پریئر کے ہو رہے ہیں، دن کے، کوئی شفا نہیں، سمجھے؟ 10 سال ہسپتال میں رہا، 10 سال۔ تو لوگ کیا کہتے ہو، یار اتنا زبردست خادم اور کیا ہو رہا ہے؟ خادموں کے بیچ، قوموں کے بیچ، گھرانوں کے بیچ یہ چیزیں چلتی۔ تو یونگیچو لکھتا ہے کہ پھر ان 10 سالوں میں خدا نے اس کو سکھایا کہ تجھے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ تمام میتھڈ اس نے خادموں کو سکھائے، اور دنیا کے اندر پھر سب سے بڑا چرچ کہلایا، ہسپتال میں خدا نے اس کی تربیت کی۔
हाँ, तो ये उसके काम है, गिराना, उठाना, खड़ा करना। अगर बीमार करता है तो मरहम पट्टी भी तो वही करता है। यही नहीं कहा ना मरहम पट्टी, तो हम कहेंगे मरहम पट्टी जरूर करनी है, तू काटी ना लगा। हाँ तू भाई ना मार, तू जरूर फिर मरहम पट्टी करती। तो वो जो कट पड़ता है ना, उसके अंदर जो सिखाता है, फिर मरहम पट्टी भी करता है। अब को के हाँ ये बात उसको फिर समझाई, फिर उसको ये कहा कि तख्तियों के ऊपर ये विजन रोया जो मैंने दे दिया है तुझे, साफ साफ वादे लिख, कोई दो ना हुआ भी पढ़ सके। ये नहीं कोई ऐसे बोर्ड के ऊपर पढ़े या तुझसे बातचीत करे, दौड़ता हुआ वो कहने मेरे पास टाइम नहीं, उसको भी ये पता चल जाए कि खुदा के हाथ देर हो सकती है, मगर वो इंतकाम बदला जरूर लेगा, अदालत जरूर करेगा जिन्होंने उसके लोगों को हलाक किया है, चाहे लोग हो, शैतान हो, बदरू है, बीमारियां, कोई क्यों ना, कोई छोटा बड़ा जो भी हो, जिसने आपको परेशान किया है, अदालत करेगा। देर हो सकती, ये है जी जवाब। तो अगर ये जलावाला में वाकया या कहीं और हो रहे हैं, उसको नहीं पता, तो क्यों हमें देता है? उसका काम है कि उससे क्या भलाई की राह निकलती है। कौन कौन मसीह की तरफ आ जाता है, कौन कौन ये कहो हमने गलत किया। भी पालूस भी तो इसी तरह कत्लो गारत करता था ना, एक दिन पकड़ा गया। आमीन। खुदा ने कहा तू क्यों सताता है मुझे? भी उसे सताया तो कई सताने वाले बदल जाएंगे। खुदा के क्या प्रोग्राम। हमारी इस तरह तो सोच जाती ही नहीं। हाँ, हमारी तो सोच जाती है बस पकड़ ले इनको, मार दे। वो कहता है ये भी करूंगा भी, अगर कोई मेरी तरफ नहीं आएगा तो फिर मैं मारूंगा ही ना। भला हम कहते हैं अभी अभी नहीं, अदालत के रोज, एटर्नल जजमेंट। तो भी जुजवी उसने कर दी कि हैंड ओवर कर दिया बाबल के। तो आपको फिर ना, खुदा मैंने ये तो नहीं कहा कि बाबल उनकी अदालत करे, तू खुद कर। खुदा ने कहा मैं खुद करूंगा, एक कर, सब्र कर। अब ये अजीब जवाब। आपको तकलीफ है, कम्युनिटी को हमें फिक्र लाख है, जरूर हमारा बदला देने वाला लेगा। कब? पहली बात एटर्नल जजमेंट के वक्त, दूसरी बात अभी भी कहीं भी वो ले सकता है। तो भी हम कहें, तो भी हम दुआ भी करें कि ये बच जाए, और दूसरी बात कि हमें पता है खुदावन नहीं बचेंगे तो अदालत करेगा। ये है जी आंसर। सिर्फ ये भी नहीं कि हमने कहना इनको मार, खुदा ये बच जाए। तो भी दूसरी बात हमें पता है तो हमारा इंसाफ करता है, करेगा। इसी तरह हमारी घरानों की जिस्मानी इंफरादी जो प्रॉब्लम है, उनके लिए भी यही आंसर है। वो हमारा नुकसान नहीं होने देता, पूरा करो। ये जवाब जब उसको मिल गया तो फिर उसे क्या कहा? मैंने सारी आयात पढ़ी है ताकि आपको सारी आयात का पता चल जाए। उसे कहा मैं बड़े सब्र के साथ उनके बुरे दिन का इंतजार करूंगा। आमीन। ये है जी बुरे दिन यानी जजमेंट। और क्या चाहिए अभी हमें? हम कहते हैं हमारी आंखें, ओ भाई हमारी आंखें नहीं, हम वहां देख लेंगे, छोड़ेगा तो नहीं वो जिसने मुझे तंग किया, आपको तंग किया, कम्युनिटी को तंग किया, चर्चेस को तंग किया, वो नहीं छोड़ेगा। तो फिर तसल्ली रख लेना। हाँ कि नहीं रखनी? कि परेशान रहे, रात को नींद ना आए कि ये क्या हो रहा। और भाई जो मर्जी हो जाए, हकूक के अंदर हमारा सवाल भी क्यों खामोश रहता है, उस हकूक को जवाब मिला। और भाई सब्र से मुंतज़िर रहे। उसे कहा कि मैं सब्र के साथ उनके बुरे दिन का इंतजार करूंगा। करना ये हल है। तो मुझे बताएं, तसल्ली को चैन अंदर आया?
چلیے بائبل میں آپ لرن کریں کہ کیسے چلنا. لکھا بڑے صبر سے میں منتظر رہوں گا. تو یہی کا انتظار کر. دیر ہو سکتی ہے. آپ کے کوئی ایشو کیوں نہیں ہے جس سے آپ پریشان ہیں. ابلیس نے تنگ کیا, ریلیٹو نے, کسی شخص نے, کسی نے زیادتی کی, آپ کا روپیہ پیسہ مار لیا. کوئی مشکل کیوں نہیں, بیماری, کمزوری کیوں, کچھ بھی کیوں نہیں ہے. صبر, سمجھے, صبر کے ساتھ. اور اگر طبعی طور پر کسی کے دن پورے ہو جاتے, خدا ہم تیرا شکر ہو. کہہ سکتا ہے ایوب کی طرح, تو نے دیا تو نے لیا, تیرا نام. ہم یہ کہتے ہیں جی مرے ہی نہ. صبر کرتے ہیں ہر چیز میں, صبر. تو یہ ایجوکیشن کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ رزلٹ ہم دیتے ہیں. تو لکھا, حقوق کو کہا گیا منتظر ہے, اور جو مکاشفہ اس کو دیا, کہا متکبر آدمی جو کر رہے ہیں وہ راست نہیں ہے, ان میں ناراستی پائی. وہ راست, تو راست ہے. وہ راست بھی جنہوں نے ہمیں تنگ کیا, کیا وہ راست ہے؟ نہیں, وہ یہی تو کریں گے. پر تم تو راست ہو. تو لکھا ہے راست بات, خدا نے مکاشفہ دیا حقوق کو, ایمان سے جیتا رہے گا. مجھے زندہ دکھو, جو مرضی ظلم ہو, جو جیتے دکھو, مجھے کھڑے ہوئے دکھو. آمین. کتنی دلیری اس آیت سے ملتی ہے. راست بات بولیے. اس ایک آیت نے مارٹن لوتھر کی وجہ سے بیداری لایا. اس آیت سے آپ سوچیں, یہ جو بائبل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, اس آیت کو ویژن بنا کر ایک فادر جو مارٹن لوتھر جس کا نام تھا, پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹنٹ مشن جو وقوع میں آئی مارٹن لوتھر کی وجہ سے. راست بات ایمان سے جیتا رہے گا. آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پالوس رسول اسی آیت کے اوپر اس نے منسٹری کی. راست بات ایمان سے جیتا رہے گا. حقوق راست بات ایمان سے جیتا رہے گا. تو پھر اس نے کہا خدا میری توانائی. آمین. وہ میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بناتا ہے. سمجھے, ہرنیوں کے سے. بن پریشان کیا کروں, کمپلین. مگر جب کلام ہو گیا کہ تو راست باز ہے, جیتا رہے گا ایمان کے ساتھ. بھول جائے ان باتوں کو, کروں گا عدالت, تو بس ایمان رکھ, ان چیزوں پہ نگاہ نہ کر. تو اس نے پھر کیا کہا, اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے, تاپ میں پھل نہ لگے, زیتون کا درخت اپنا حاصل نہ دے, میرے طویلوں سے مویشی جاتے رہیں, بے بکریاں جاتی رہیں. سب بولی آگے کیا کہتا ہے, تو بھی میں خوش وقت ہوں گا. لے جاؤ سب کچھ. اب یہاں پر جو پریچ نہیں نہ ہوتا میں وہ کرنے جا رہا ہوں. آج سب نے سنی ہوئی ہے بے شمار سرمن, بہت ٹیچنگ, کہ اس نے کہا کہ جی نہ, اس کا مطلب کار بابا جو بھی آ جائے, یہ بھی مانی. پر یہ مانی ہے جو اس کی کمپلین تھی کہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں لوگ, تنگ کر رہے ہیں. اس چیز کو وہ مینشن کر رہا ہے, لے جائے لوٹ کے سب کچھ, لے جائے جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں جلا کے لے جائیں. یہ ہے مانی, ختم ہو جائے. اگر نہیں, وہ لوٹ رہے تھے, اس نے کہا پھر میرا بھی لوٹ لو, لے جاؤ, جو کچھ کر سکتے ہو نا کر لو. تو بھی میں بولیے کچھ وقت ہوں گا. کلام مل گیا نا, اب راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. میرے پاؤں اب کیسے ہو گئے, ہڈنیوں کیسے. اب میں
دوڑوں گا. اب نہیں میں کھڑا رہوں گا, اب نہیں میں بابیلا کروں گا, اب نہیں میں شکایتیں کروں گا, اب نہیں میں سوچتا رہوں گا کیا بنے گا اس ملک میں ہمارا, اس شہر میں ہمارا, جو میں کیا کروں گا. کہتا اب نہیں, میرے پاؤں ہرنیوں کے ساتھ. تو یہ ہرنیوں کی مثال اس سے کیوں لی, ہنٹس کی, ڈیئر کی, ان کی کیوں ایگزامپل لی؟ اس لیے کہ ہرنی دوڑتی ہے, چوکڑیاں بنتی ہے, پیچھے دشمن لگا ہوتا ہے, اس کو مارنے کے لیے, ہلاک ہونے کے لیے وہ بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کو پتا میں نے زندہ رہنا ہے, ابھی بھاگ رہی ہے. یہ بھاگنا ہی اس کی چوکڑیاں بننا ہے کہ رام رام سے بھاگتی, چھوٹی چھوٹی سٹیپ لیتی, چلانگے, چوکڑیاں, ایسے. سمجھے؟ جتنا پیچھے دشمن لگا رفتار بھی زیادہ. چوکڑیاں کا کیا مطلب ہے اب سمجھے؟ چوکڑیاں کا جو معنی ہرنے کے حوالہ سے ہے, یہ خوش رہنے میں ہے. وہ خوش ہوتے ہوئے کبھی پکڑ لو, پکڑ سکتے ہو. چوکڑیاں لکھا نا, لنگڑا ہرنیوں کی مانند بولیے چوکڑیاں بنے گا, تو یہ خوشی کا اظہار ہے. اس کا دوڑنا یہ پریشانی نہیں ہے کہ پیچھے کون لگا, مکاشفہ حقوق دیتا ہے ہرنیوں کے سے پاؤں, لہذا میں خوش وقت رہوں گا. ہم پاؤں رک نہیں سکتا. کہتا اب میں دوڑوں گا, مگر حالت کیا ہے؟ حالت نتھنگ, کچھ بھی نہیں. یہ مکاشفہ سب کچھ کہتا ہے لوٹ کے لے گئے یا لے جائے, میرے پاؤں اب ہرنیوں کی طرح دوڑیں گے. میں گھبراؤں گا نہیں, پریشان نہیں ہوں گا, خوشی مناؤں گا, خوش وقت رہوں گا. کیوں؟ مکاشفہ, خداوند میری اسٹرینتھ, خداوند میری توانائی, خداوند میرا زور. تو یہ زور کیا ہے؟ فلنس. حالت کیا ہے؟ وہ فلنس نہیں ہے. حالت کیا ہے؟ پریشانی کی. حالت کیا ہے؟ کمزوری کی. حالت کیا ہے؟ باغوں میں کچھ نہیں چھوڑا دشمن نے, طویلوں میں کوئی معاشی نہیں چھوڑا, صفوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. خدا کہتا میں دوں گا ان کو جواب, تو گھبرانا. کہتا لو پھر ہرنیوں کے سے, تو میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا. آپ میں سے بھی کوئی اپسیٹ ہے, پریشان ہے کسی بھی وجہ سے, پر ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا دکھائی دے, سمجھے؟ پیچھے تو آپ بتائیں وہ ہے ایسے بے وقوف وقت ہرن بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے لگا ہوا ہے شیر, کدھر لگا ہے ایسے ایسے زگ زیگ جاتی ہے. بعض دفعہ اس کو بھی مان دے دیتی ہے, لیپرڈ کو بھی, وہ بھی گر جاتا ہے بعض دفعہ. وہ ایسے وہ کہتا ہے ادھر جائے گی تو وہ ادھر چلی جاتی. ہاں میرے پاؤں ہرنیوں کے سے, ہاں بنا لو. پھر کیا مجھے میری بولیے اونچی جگہوں پر چلاتا ہے. یعنی اب میں نیچے نہیں دیکھوں گا, اپنے حالات پہ نہیں دیکھوں گا. مثلا گھر میں کوئی بیمار ہے تو سورج کیا بنے گا, میں کتنے پھنس گیا, کیوں ہمارے ساتھ ہو گیا. اور بھائی ہمارا خدا ہمارے ساتھ, خداوند میرا زور. کون کہتا ہے؟ داؤد. گائیے, رب سادہ زور ہے تیرے, نال سادی ہے پناہ. رب گائیے, زور ہے تیرے نال سادی ہے پناہ دے. مدد لو سکتیاں
विच जेड़ा साडा है खुदा। कहता है जाति जूलियट, मैं रफल के नाम से आता हूं, वो जोर है मेरा। पत्थर नहीं है ये 5 पाम, तो कहे 5 पत्थर लिए, पत्थर के ऊपर अनॉइंटिंग थी, इधर को आ रहे होते हैं, तो लगा खुदा में मेरी तवानाई, वो मेरा जोर। वरना जाति जूलियत के आगे वो बच्चा छोटा सा खड़ा हो जाए, कौन परेशान है, घबराई हुई है, पर जिनको पता है खुदा में मेरी तवानाई, मेरा जोर, वो कहते हैं तू है कौन? नामकतून फिलिस्तीन जो खुदा की फौजों की फजीहत करता है, 1 सेकंड के अंदर उसने उसका सर उड़ा के रख दिया। होता कौन? समझे? पौलुस रसूल की लाइफ के अंदर मैंने जैसे बताया कि रासबाज ईमान से जीता रहेगा। जितने बड़े बड़े खादम दुनिया में आए ना, जितने बड़े, इस वर्ष के ऊपर आए, जाने लगा दी है उन्होंने कि जब वो हमारे साथ है, ईमान रखें बस। हाँ, ये बड़े बड़े रिवाइवल जो आए हैं दुनिया में, आज जो हम खड़े हैं और मैं जो यहां खड़ा हूं, इसी आयत के ऊपर जो मर्जी हो जाए, रात बार ईमान से जीता रहे, जो मर्जी हो जाए। तो हक्कूक की तरह पौलुस भी इसी पे खड़ा हुआ, पर तो भी शिकायत आ जाती, तो भी जैसे हक्कूक के आगे लिखा, पौलुस कहता है बहुत से मुकाशफों के सबब से इब्लीस का कासिद आकर मेरे कांटा चुभोता है। वहां लोग, यहां इब्लीस डायरेक्ट, पता नहीं क्या क्या मुश्किलें पौलुस को उठानी पड़ी। 3 दफा प्रेयर की है पौलुस ने, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। खुदावंद ये जो मेरे ऊपर इब्लीस हमले कर रहा है, ये ना हो। वो अगले दफा फिर हो जाता है, फिर दुआ करता है, अगली दफा फिर हो जाता है। हम यहां दुआ पे दुआ कर रहे हैं, वो अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं हर शहर में। तालीम होगी तो समझेंगे ये होता क्या है और इसके हल क्या है, समझे? ओ भाई 10 दफा क्या 100 बार हो जाए, 1000 बार हो जाए, हमारी ताकों में, खेतों में, तबेलों में, कलीसियाओं में, जो मर्जी पर मार कर लो, रात बात ईमान से जीता रहे कि वो मेरा जोर है, कुछ भी ना हो तो भी मैं खुश वक्त। कोई आए इंटरव्यू लेने, भाई हम खुश हैं, जल गया कोई बात नहीं, हमारा खुदावंद हमारे साथ। ये तो वो कह नहीं, वो कह रहा है। तो जब कलाम नहीं सुनाएंगे, खुदा तो कलाम ही कर रहा है ना आगे। खुदा ने कहा अच्छा तेरी ताकत खत्म हो गई है, अगले दिन फरिश्ता अंजीर का दरख्त लगाएगा। हाँ, फरिश्ता ने अंजीर के दरख्त उठाए हो तो हकूक को कही ले भाई अंजीर के दरख्त तेरे 10 गए थे, हमने 100 लगा दिए। कहता है कुछ भी ना हो, मैं बोलिए खुश वक्त रहूंगा। खुदावंद मेरी तवानाई स्ट्रेंथ है, ये मामूली। इसका मतलब है कि मामूली का कब पता चलेगा? आप 0 में दिखे मगर मामूली में दिखे, 0 में दिखे मगर मामूली में दिखे, कुछ भी ना हो, गीत गाएं, रिफाकत रखें। कहते जी मेरा दिल नहीं करता स्टडी में जाने, जी मेरा बीमार हो गया कोई, जी मेरी जॉब खत्म हो गई, मेरा दिल नहीं करता, गड़बड़ हो गई है, सारा सिस्टम ही खराब हो गया। अच्छा इतने से 0 पे क्यों ना हो, मगर चर्च में खत्म क्यों ना हो? कोई है ऐसा ईमानदार मामूली में? खुदा हमारी तवानाई हो और वो कमजोर दिखे, कमजोरी में नहीं, मगर कंप्लेन आ सकती है, हकूक की तरह, पौलुस की तरह भी आ सकती है।
پر کلام بھی تو لے لو. خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے بلوس کافی ہے، بند کر اپنی دعا، کام کر. تو کمزوریاں لگا رہتا ہے ہر وقت. جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، 3 دفعہ میں نے سن لیا تیرے منہ سے. ہاں کام کر. کیا تم معمور نہیں ہے؟ تجھے میرا پتا نہیں ہے، میرے فضل کا نہیں پتا کہ تو نے اپنی چیزوں کے اوپر نگاہ کرنی، اپنے حالات کے اوپر نگاہ کرنی. ایک ہو نا گھر میں بیمار سارے گھر. یہ بندہ ہمارا بھائی میر اباؤٹ 80 ایئرس رات کارڈیولوجی کے اندر آپریشن تھیٹر میں، مگر یہاں پر آپریشن نہیں ہوا. خدا نے کہا چل کلام سن جا کے وہاں. ہاں چل. حالانکہ مجھے نہیں تھا کہ یہ آئیں، بلکہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آج جائیں گے ہاسپٹل. مگر وہ کمزوری کی حالت میں کیوں روح سے معمور ہے. یہ بچے ساری فیملی روح سے معمور. جو معمولی میں ہوتا ہے وہ اپنی کمزوریوں پہ نگاہ نہیں کرتے، وہ اپنے حالات کے اوپر نگاہ نہیں کرتے. بخار 44-5 ایئرز ہو گیا مجھے منسٹری کے. 103 بخار میں بھی یہاں کلام میں نے سنایا ہوا. سمجھے؟ ہسپتال سے اٹھ کے ڈرپیں چھوڑ کے سیدھا آ کے کھڑا ہو جاتا. یہ بچے سب جانتے. جس دن کمزور کیوں زور آ، کیونکہ معمولی ہے. تو خدا نے کہا 3 پھر نہیں سنی. انہیں کہا میرا فضل. جواب میرا فضل اس کا کیا مطلب ہے؟ مر اسی میں، یہ مطلب ہے. کرائسٹ نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مرنا نہیں، سہ اس کو، برداشت کر. میرا فضل تیرے ساتھ ہے. تو معمول رسول ہے، تو مجھے جانتا ہے، میری قدرت کو جانتا ہے، میری فلنس کو جانتا ہے. تو پھر اس نے کیا کہا؟ جس دن میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز زورآور ہوتا ہوں. اس کی قدرت کمزوری میں بولیے پوری ہوتی ہے. یہ ہے فلنس. کمزور ہو جائیں پر فلنس میں دکھیں. حبقوق نے کیا کہا؟ خدا میری توانائی، میرا زور، میری اسٹرینتھ. یہی تو کہا اٹھ اپنی شوکت سے، ملبس و سینٹ سے. یہ ہے اپنے اوپر سے گرد جھاڑ کر بیٹھ، اپنے بندن کھول دے. اے دکھتے سیون، کہاں بندن ڈالی رکھے، مر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کوئی شعور ہی نہیں ہے خدا کا کہ میری توانائی کون ہے، میں ثابت کیا کر رہا ہوں، میں بتا کیا رہا ہوں، میرا نقشہ کیا. وہ ویلکم کرتا ہے. اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا ہوتا، وہ ویلکم کر رہا ہے. سمجھے؟ چینج، مائنڈ چینج. سمجھے؟ وہ میرے پاؤں کو یہ ہڈیوں کیسے بنا دیتا ہے، چوکھڑیاں. اور پالوس کا جو میں نے ذکر کیا، پھر اس نے اپنی ساری باتوں کو ایک طرف کر دیا. کیا کہا پھر اس نے؟ میں احتیاج میں، غریبی میں، تنگی میں، صرف ایک بات نہیں اس نے کی کہ میری بدلی بیماری ہے. بدلی تو بہت تھی اس کو، اس سے چلا نہیں جاتا تھا. پالوس سے بولیے چلا نہیں جاتا تھا. کیسے چلتا تھا؟ ایسے. اتنے کو کوڑے اس کے سپائن کے اوپر پڑے ہوئے تھے، ڈسک پرابلم تھی، دردیں اٹھتی تھی. اور جب بولتا تھا کیسے؟ اے بھائیو خدا کے ساتھ بولا نہیں جاتا تھا، سانس ٹھیک نہیں لیا جاتا تھا. لنگ مار مار کے، سنسار کر کر کے پھینک آتے تھے پتھروں کے ساتھ. کہتا ہے، تبھی کہتا تھا خدا میرے اندر کلام بڑا بڑا، مجھے موقع دے دے.
کہ ایسا نہ ہو. میرے اندر کلام جوش مارتا ہے, میں بولنا چاہتا ہوں. تو پھر کلیسیا کہتی ہے پالوس تیرا کلام لیکچر ہے, تجھ سے بولا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کلام اگر لیکچر ہے تو میرے خط تو زبردست ہے. انہیں لکھنا شروع کر دیا. انہیں کہا لو پھر جو بات بیان کرنی مشکل ہے اس نے تحریر کرنا شروع. اس کا فائدہ نہ صرف ان کو, مجھے, آپ کو, دنیا کے خادموں کو ہو رہا ہے. اسی طرح خدا مجھے چینل پہ یوز کر رہا ہے, یہی مائنڈ لے کر رہا ہوں. اپنی عمر نہیں دیکھتا, اپنی تھکن نہیں دیکھتا, اندر دیکھتا ہوں ہولی اسپرٹ نے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے, لہذا پیچ کریں گے, بانٹ دیں گے چینل کو تاکہ آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھا سکیں. ہمارا آج کا دکھ اٹھانا آئندہ نسلوں کے لیے, سینکڑوں سالوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہاں تو نہ ہو اس جگہ کے اوپر, آپ بھی اس جگہ کے اوپر ہیں, کریں خداوند کے لیے کام کریں. تو پھر اس نے کہا جس دن میں زیادہ مجھے تکلیف ہوگی نا کہ مجھ سے نہیں چلا جاتا لکھا جاتا, اسی روز ثابت کروں گا, کیونکہ معمولی میرے اندر ہے, اس کا فضل میرے اوپر ہے. اس کا زور, اس کی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بھی اگر فلنس میرے پاس ہے تو پھر کمزوری کدھر رہی؟ بھی اگر فلنس ساتھ ہے کسی کے تو وہ کمزور ہو, وہ رہ گئے. بھی اگر کوئی کوائر میں سارے فلنس میں ہے تو یہاں پر 10 بجے آئے, 11 بجے آئے, گانا نہ آئے, بجانا نہ آئے, بھی محنت نہیں کر سکتے. بھی میں یہاں پر ایسے ہی بولوں, آگے پیچھے کی باتیں, آپ کے بھائی صاحب بیٹھ جاؤ, نہیں آتا. خداوند کے لیے کام کرنا, محنت کرنی. کمزوری کے اندر وہ زور بچے گا, کیوں؟ کیونکہ وہ میری توانائی ہے, میرا زور ہے, اس کا فضل میرے اوپر ہے. میں معمول ہوں, اگر تکلیف ہے, مگر میری روح اس خداوند سے معمول ہے, ہولی اسپرٹ سے معمول ہے. اس کی معمولی کی وجہ سے یہ لکھتا ہوں خط. پالوس نے کام کیا. اب کہتا ہے تنگی, کپڑے نہیں تھے ٹھیک, کپڑے نہیں تھے پراپر نہیں تھے, ایک دو چوگے تھے. پھر اس نے کہا چٹھی جب خط لکھا کلیسیا کو, انہوں نے کہا یار وہاں میرا چوگا پڑا ہے, وہ لے آ. ہمارا رہ جائے نا کہیں کپڑا, کوئی بات نہیں, ہم نیا بنا لیں گے. وہ کہتا ہے لیتے آؤ, میرا چوگا لے آنا. یہاں پر ہم کہتے ہیں ہر اتوار نیا لباس ہو, اچھی بات ہے, آپ بس توفیق ہے پہن سکتے ہیں آپ, مگر خدا کا پیسہ تو نہیں روکنا. ٹائٹ دے دینی ساتھ ساتھ, تنگی کچھ بھی ہے, آپ نے فلنس دکھانی. سمجھے؟ آگے لکھا ہے احتیاج. احتیاج کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے, بھی کسی سے مانگتا ہوں نا تو بھی نہیں ملتا. پالوس کہتا ہے اے کلسیوں کی کلیسیا, تم نے ایک بار بلکہ 2 بار مجھے کچھ بھیجا تھا. ایک بار نہیں بلکہ کہتا 2 بار بھی اتنی خدمت کی ہو اور کلیسیا 2 دفعہ کو گفٹ بھیجے. یہ پالوس تیرے لیے ہم کچھ گفٹ بھیج رہے ہیں. بھی نظر نہیں آتا کہ پالوس کی کیا حالت ہے. نو جب وہ عدالت میں کھڑا ہوتا تھا, پیشیاں تھی اس کی, کہتا ہے کسی نے میرا ساتھ نہیں, کیلا زنجیریں پڑی ہوئی, کھینچ کے لے جا رہے ہیں. آج پالوس کی وجہ سے کلیسیاؤں کے اندر تعلیم, کوئی پوچھنے والا نہیں, مگر اس نے بھی سمجھا دی بات, خدا نے بھی, اس نے بھی سمجھا دی. جس دن میں کمزور, جس دن میں تنگی میں, جس دن میں احتیاج میں, جس دن بیماری تکلیف میں, اسی روز زوراور ہوتا
आगे, क्योंकि मेरी खुशी, समझे, उसकी कुदरत में है। मेरी खुशी उसकी कुदरत में है, क्योंकि जिस रोज मैं कमजोर होता हूं उसी रोज बराबर यह है हरनियों के सिपाह। वो चौकड़ियां भरता है, हरनी भागती है, चाहे दुश्मन क्यों ना पीछे लगा हो, वो मेरे पांव हरनियों के से बना देता है। और पर उस पर यही टर्म यूज करता है, मैं उस निशान की तरफ, बोलिए, दौड़ा हो, हरनियों की तरह या एथलीट की तरह। आप कहेंगे पलूसे से चला जाता नहीं, पैर तुझसे उठता नहीं, मगर वो क्या कहता है, मैं दौड़ा हुआ जाता हूं, ये पांव चले ना चले, ये बदन का कोई पार्ट कमजोर क्यों ना हो, रोटी पानी की कमी क्यों ना हो, मेरा निशान वादे है, मैं फुलनेस के अंदर हूं, क्योंकि रूह कुदस ने मुझे मामूल किया है और उसका फजल मेरे लिए काफी। आखिरी बात 120 की जमात, कहा जब तक रूह तुम पे नाज़िल ना हो, मामूली मिलनी है तो मामूल होना। जो बात कहने की हकूक की वो मामूली में था, हालांकि रूह पूरे तौर पे उसके साथ नहीं था। आप सोचिए, पालूस की मामूली हकूक की बहुत फर्क है, समझे, हकूक की मामूली, मेरी मामूली बहुत फर्क। मेरे पास होली स्पिरिट पूरे तौर पर, हकूक के पास पूरे तौर पर नहीं था। और शिकायतें हकूक से ज्यादा हम करें, हाँ, आपके पास होली स्पिरिट आपके अंदर है और शिकायतें हकूक से ज्यादा, परेशानियां हकूक से ज्यादा। हकूक कहता है हरनियों के सिपाह, हकूक कहता है मेरी ऊंची जगहों पर, कहता है आपने जमीनी नहीं, ऊंची जगह जहां मेरा खुदा, तो मैं आप नीचे लगे रहे जमीन के, मुझे आपको भी रूह में ऊंचे मकामों में लेके आए, ऊंची जगहों में चलाना, साबित करे अपनी परवाह। नौजवान थक जाएंगे, सूरमा गिर पड़ेंगे, मगर खुदा का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे, काबों की मालिक नए बालों पर से उड़ेंगे, दौड़ेंगे, कभी ना थकेंगे। यह कलीसिया मामूल कलीसिया। इसलिए मुल्क के हालात, घर के हालात, कुछ भी जिंदगी में नीचे आ जाए, उसका फसल, उसकी मामूली होली स्पिरिट उसने इब्तिदाई कलीसिया को दे दिया, फिर मामूली के अंदर उन्होंने खिदमत को सरंजाम दिया, रिफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते, दुआ करते थे, लोग तौबा करते, बैप्टिज्म लेते थे, जैसे आज बहुत से लोग हैं। जाओ साबित कर दो इस दुनिया के अंदर, जिस दिन मैं कमजोर जोरावर गया, क्योंकि मामूल होली स्पिरिट की मामूली से मामूल हो गया हो। और चाहे अंजीर का दरख्त, जैतून, कुछ भी ना हो, खुशबक रहूंगा, खुशी पे चौकड़ियां भरूंगा, कुछ भी ना हो, मामूल होऊंगा, कुछ भी ना हो, गीत गाऊंगा, रिफाकत रखूंगा, और रोऊंगा नहीं, दौड़ूंगा, क्योंकि मेरे पांव हरनियों के से चौकड़ियां भरूंगा, खुश वक्त रहूंगा। और मुझे रूह में ऐसी उड़ान दे दी है, बुलंदियों पर, ऊंची जगहों पे वो मुझे चलाता है। आइए अपना माइंड चेंज करें और मामूली को अपने अंदर ले खड़े हो जाए। Ruh
दूसरे और गहरा हुआ करते हम बोले बात कहते हो जाए तैयार मेरा सहारा है उसने मुझको संभाला है रूहता मेरा सहारा है उसने मुझको संभाला है ताकि हमको जाए तुझ में हो जाए तुझे और कहना हुआ करते हम बोले बात कह के हो जाए तैयार ताकि हमको जाए तुझ में हो जाए तुझे और मेरा हुआ करते हम बोले बात कहते हो जाए हमें बात बोले कर हमें बात बोले कर